نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، یوں تو ہم ایک تسلسل کے ساتھ سورہ اعراف کی ابتدائی آیات کی تفسیر اور توضیح کر رہے تھے اور اسلاف امت کے اقوال اور اجلہ مفسرین کے فرامین سے ہم قرآن کریم برہان رشید کا فہم حاصل کر رہے تھے. لیکن آج اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے بہترین دنوں میں سے اور اللہ رب العالمین کی جناب میں فضیلت والی جو شب ہیں وہ اللہ نے اپنی توفیق سے اور اپنے حبیب النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہمیں مرحمت فرمائی. یقیناً مسلمان اس شب اور اس دن کا اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیاں، اپنی گناہ اور اپنی خطاؤں کی تلافی کی معافی کے خواستگار ہوتے ہیں. اور کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی جو اللہ کے خوف اور پھر اس کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے نم نہ ہوتی ہو، اور کوئی زبان ایسی نہیں ہوتی کہ جو اللہ رب العالمین کے خوف اور اس کی امید سے رحمت لگا کر اور ایسی کوئی زبان نہیں جو اللہ رب العالمین کی جناب میں اس کی بارگاہ سے جو اس کی رحمتیں بے حد و بے قیاس برس رہی ہے، اور ہر وہ شخص جس کے دل میں اس کی توحید، اس کے نبی کی رسالت اور یوم آخرت پر تصدیق اور اقرار موجود ہے، اس کو اپنے دامن میں لے رہی ہے. میں گزشتہ دن تفاسیر دیکھ رہا تھا اس آیات کے حوالے سے کہ اس میں مفسرین نے کیا کیا لکھا ہے. تو بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوا کرتی ہے جن کے بارے میں ایک عربی میں مقولہ بھی ہے کہ کلام الامام میں امام الکلام، کہ امام کا کلام بھی پھر کلاموں کا امام ہوتا ہے. بڑوں کی بات بھی پھر باتوں میں سب سے بڑی ہوا کرتی ہے. کہ ہمارے بزرگوں نے اللہ رب العالمین کی رحمت سے کس طرح لو لگانے کا درس ہمیں مرحمت فرمایا. علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت الرضوان جو ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، اور جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں آج تک ان گنت تفاسیر، لیکن میں تفاسیر میں جو امہات الکتب ہیں، بڑی بڑی تفاسیر، ابن جریر ہے، معالم التنزیل ہے، امام رازی کی تفسیر کبیر ہے، علامہ خازن کی تفسیر خازن ہے، علامہ نسوی کی مدارک ہے،
صاحب جمل کی تفسیر جمل ہے، المختصر، جو فنی اعتبار سے جتنی تفاسیر لکھی گئی ہے، لیکن اس عظیم محدث کی شان یہ ہے کہ دلوں کو تڑپانے والی بات، اور دلوں میں وہ دل جو اللہ کی یاد سے خشک ہو گئے ہیں، تو اس میں اللہ رب العالمین کی یاد کے میٹھے چشمے کو ابھارنے کے لیے جو گفتگو منفرد انداز میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، یہ حصہ اور کسی عالم کو نصیب نہیں ہوا، اور ان کی وہ شورائے آفاق تفسیر روح البیان کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ہاں، کچھ حاسدین نے اور کچھ معاصرین نے یہ کہہ کر ان کو رد کرنے کی کوشش ضرور کی ہے کہ یہ ایک صوفی ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود فریبی ہے۔ یہ باتیں وہ کر سکتا ہے جنہوں نے ان کی تفاسیر کو دیکھا نہ ہو، لیکن علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت کی تفاسیر کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی منصب میں ابن جریر سے بھی کم نہیں ہے، اور کسی منصب میں کسی بڑے محدث سے کم نہیں ہے، اور مسئلے کی بحث میں اور اس کی فنی اور علمی گفتگو میں وہ بڑے بڑے اجلہ مفسرین کے ہمسر نظر آتے ہیں۔ لیکن ہاں، وہ صرف وہ ایسے عظیم محدث ہیں اور عظیم مفسر ہیں کہ وہ صرف علمی نکات ہی نہیں پیش کرتے کہ جس سے اپنی شان ظاہر ہو، وہ پھر اپنے دل کے غبار کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العالمین کی امید سے وہ صوفیانہ نقطے بھی لے کر آتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے بندے کی چیخ نکل جاتی ہے تنہائی میں کہ یہ کیا بات وہ لکھ گئے ہیں۔ میں بات آپ کی خدمت میں ان کی عرض کرنا چاہتا ہوں اس شب کے حوالے سے۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ اپنی علمی لیاقت و صلاحیت بتانے کے لیے بندہ اس کی گرامر پر بحث کرتا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت پر بحث کرتا ہے، سابقہ آیات کی ترتیب تطبیق ان میں کیا تعلق ہے اس پر بحث کرتا ہے، تاریخی اعتبار سے، جغرافی اعتبار سے قرآن کہاں کہاں خطاب کر رہا ہے اس پر گفتگو کرتا ہے، لیکن ایک سوال دل یہ کرتا ہے کہ اس میں تو نے اپنے لیے کیا کیا؟ قرآن کے علمی نکات تو تو نے بیان کر دیے، بالکل تو نے حسن اس کا بیان کیا، فصاحت و بلاغت کے سارے تقاضے تو نے ضرور بیان کر دیے، اور ان قرآنی آیات کے ربط اور ضبط کو تو نے بیان کر دیا، اس کی فنی علمی گفتگو کر دی، اس سے تو سب تیری صلاحیتیں ہی ظاہر ہو رہی ہیں کہ تو نے قرآن کا اتنا فہم حاصل کر لیا، لیکن وہ میٹھا شربت کہاں پر ہے کہ جو تیرے ظاہر کے ساتھ تیرے باطن کو بھی تر و تازہ کر رہا ہو؟ تو تفاسیر کے اندر یہ نقطہ پھر تمام علماء کو جب پڑھتے ہوئے ہم آتے ہیں تو علمی نکات کا غلغلہ ہر جگہ پر نظر آتا ہے، لیکن جہاں پر جا کر قرآن کی محبت ایک دفعتاً جھٹکے سے دل میں جوش مارتی ہے وہ علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان ہے۔ بڑی پیاری بات اس حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رحمت سے امید کیسے لگاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہوتا ہے، ربط کیسے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا، مرید نے پوچھا کہ حضور یہ واقعات جو ہے یہ سند کے ساتھ سارے بلاتے ہیں اور یہ واقعات عبث اور بیکار نہیں، میں نے اس پر کافی تقاریر حضرات اولیاء کے حوالے سے کیا، وہ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، جو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب آپ حضرت جنید بغدادی جب اپنے مریدوں کو اور اپنے سامنے بیٹھنے والے طالبان حق کو جب دین کی بات بتاتے تو اس میں کثرت کے ساتھ صوفیہ کے اقوال پیش کرتے، تو مریدین یہ پوچھتے تھے کہ حضور یہ واقعات کی کثرت کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا یہ صوفیہ کے واقعات یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ فرمایا نبی پاک بھی جب کفار کو تبلیغ کرتے کرتے دل ان کی اذیتوں سے بہت ملول اور پریشان ہو جاتا تو اللہ آپ کو کبھی ابراہیم علیہ السلام کے قصے سناتا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے سناتا۔ تو فرمایا یہ قرآن کا بھی طرز رہا ہے طبیعت کی تازگی کے لیے، جنید بغدادی فرماتے ہیں ان کا استدلال ہے۔ فرمایا جب نبی پاک تبلیغ کرتے کرتے کفار کی جانب سے صحیح نتیجہ نہیں آتا تو تقاضۂ بشری کے اعتبار سے آپ کا دل ملول ہو جاتا، تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے دل کو خوش کرنے کے لیے، تمانیت کے لیے، استقامت کے لیے، مضبوطی کے لیے، پھر شگفتگی اور تازگی پیدا کرنے کے لیے کہ پیارے دیکھ موسیٰ یہ تھے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، دیکھ ابراہیم یہ تھے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، ہود اور عاد کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ فرمایا کثرت سے واقعات اللہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کے واقعات یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے کہ اگر بندہ دنیا میں کوششیں کرنے کے باوجود اگر پسپا ہوتا چلا جائے تو ان واقعات سے اس کے باطن میں اتنی زبردست دھراس اور قوت پیدا ہو جاتی ہے
کہ پھر اپنے سامنے فتنوں کی، آزمائش کی، مشکلات کی مضبوط سے مضبوط چٹان کو اپنے عزم سے توڑ کے رکھ دیتا ہے. فرمایا اس لیے قرآن نے بھی یہ طرز اختیار کیا ہے. دیکھو قرآن میں کتنی کثرت سے آیات ہیں. فرماتے ہیں صرف 500 صرف آیات احکام کی ہے، باقی سب اللہ رب العالمین نے اس میں قصص اور اس میں سابقہ امتوں کے واقعات بیان کیے. ان احکام کے اندر بھی اس میں بھی قصص اور احکامات ہیں. فرمایا کثرت کے ساتھ تم دیکھتے ہو کہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. قرآن کھولو پڑھنا شروع کرو، ابھی ایک بات مکمل نہیں ہوتی تو کسی نبی کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی ایک آیت مکمل نہیں ہوتی تو کسی امت کی بات شروع ہو جاتی. فرمایا کبھی غور نہیں کیا؟ تم میری تقریر پر کہتے ہو کہ جناب میں اتنے واقعات کیوں لاتا ہوں، تو کبھی تم نے قرآن کے طرز کو نہیں دیکھا کہ قرآن نے طرز ہدایت کیا رکھا ہے؟ فرمایا انسان کا نیچر یہ ہے، جب تک اس کے سامنے کسی کو رول آف ماڈل بنا کر کوئی مثال کے طور پر لا کر حقیقت کو پیش نہ کر دیا جائے، اس کے عزائم مضبوط نہیں ہوتے. فرمایا اس لیے نبی پاک کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے امت کی ہدایت کے لیے بات بیان فرمائی کہ محبوب بازو میں طاقت کمزور نہ ہو جائے، عزائم میں پختگی کے اندر کوئی اضمحال نہ آ جائے. دیکھ موسیٰ ایسا کرتے تھے، دیکھ ابراہیم ایسا کرتے تھے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاونت کے لیے اور دین کی فکر کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ بزرگوں کے ان واقعات پر کوئی حرف نہ آئے. اور پھر ایک بات میں مزید یہاں پر عرض کر دوں آپ کے سامنے. واقعات اگر سند کے ساتھ ثابت ہو جائیں اور قرآن و سنت اور دین کے ساتھ اس واقعے میں کوئی تقابل یا تصادم نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، تو اس کو لینے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید نے جس طرح خود حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم نے آپ کے اوپر سب سے بہترین قصے تو بہت اتارے ہیں، فرمایا لیکن احسن القصص، سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ قصہ یوسف ہے. تو دیکھیے یہ کیوں اتارا حضور کے لیے. حضرت یوسف کے سارے واقعات کو حضور جانتے تھے، لیکن اس کو اور تفصیل کے ساتھ جو باتیں میرے آقا کے علم میں نہ تھی، جو اللہ نے آپ کے علم میں وسعت عطا فرمائی اور وہ باتیں مرحمت فرمائی تاکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے رکھا اور اللہ کی بات پر یقین رکھا کہ وہی ہوگا جو میرا رب چاہتا ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ماں باپ نے بھی سجدہ کیا، بھائیوں نے بھی سجدہ کیا. اسی بازار مصر میں جہاں یوسف علیہ السلام چند روپوں میں بک رہے ہیں، دنیا نے پھر یہی دیکھا کہ پوری حکومت آپ کے قدموں تلے آئی ہے. تو یہ سارے واقعات اللہ رب العالمین نے کیوں بیان فرمائے؟ تاکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مضبوط ہو جائے کہ محبوب ان کفار کے زور اور غلغلے، ان کے سیاسی مضبوطی کو دیکھ کر گھبرانا نہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ احسن القصص تیرے لیے اس لیے ہے کہ تیری زندگی کے اندر یوسف کی زندگی کے اندر بہت زیادہ مماثلت ہے. ان کے بھائیوں نے ان کی مخالفت کی تھی، تیرے عزیزوں نے تیری مخالفت کی ہے. ان کو لے جا کر بازار کے اندر بیچ دیا گیا، قتل کی سازش کی گئی، تو محبوب تجھے بھی پھر قتل کرنے کی سازش کی گئی اور تیرے بارے میں بھی مول لگایا گیا کہ کون اسے قتل کرے گا. تو یہ جتنے، اور ایک بات میں مزید یہاں پر عرض کر دوں جو مفسرین نے نکات پیش کیا ہے کہ میں اگر مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہمیں کسی بات میں نصیحت کرتے ہیں تو وہ چاہے وہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا واقعہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت جنید بغدادی کا ہو، یا حضرت حسن بصری کا ہو، کسی کا بھی واقعہ ہو، وہ ہیں تو ہمارے بزرگ اور ہم سے اور ان کے دور میں کئی سو سال کا فرق ہے، بلکہ کئی واقعات تو ہزاروں سال پر آ جاتے ہیں، جو بخاری میں کچھ روایتیں موجود ہے. لیکن ہماری زندگی سے متعلق نشانیاں اس دور میں ہوتی ہے، اس لیے بزرگان دین اس پر ربط پیش کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی جتنے واقعات بیان کیے گئے وہ عبث اور بیکار نہیں. اگر نبیوں کی مثال دی گئی یا امتوں کی مثال دی گئی تو ان امتوں کا مزاج اور نیچر بھی بالکل اسی طرح تھا جس طرح کفار مکہ کا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نبیوں کے واقعات سنائے گئے ان کو بھی انہی دشمنوں کا سامنا تھا اور اسی طرح احساس جاگ رہے تھے جس طرح حضرت موسیٰ کے سینے میں جاگ رہے تھے، جس طرح حضرت ابراہیم کے سینے میں جاگ رہے تھے. تو بالکل نبیوں کے اعتبار سے جو طبیعتیں تھیں وہی طبیعت کا اظہار نبی پاک کی زندگی میں ہو رہا تھا. اور قوموں کی ڈھٹائی اور قوموں کی بے حسی کی جو منظر اور جو ان کی کیفیت تھی وہی چیز قوم عاد میں تھی، وہی قوم بنی اسرائیل میں تھی. تو گویا کہ واقعات اگر بیان کیے گئے یہ نہیں کہ بے ربط تھے، آپ نے سفر کرنا ہے اور میں آپ کو کھانے کی بات سناؤں تو یہ تو بے ربط جملہ ہے. اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو میں سفر ہی سے متعلق کوئی واقعہ پیش کروں آپ کی خدمت میں. تو یہ ساری چیزیں اگر مفسرین اجلہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات کا اور باہم جتنی قصائص ہیں اور قصص ہیں ان کے ربط کے اندر جو تعلق ہے وہ ہر مناسبت کے اعتبار سے بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال پر ہے. اب یہ ساری بحث میں نے اس لیے پیش کی کہ اس بزرگ کی اس علمی بات کو جو انہوں نے کشید کر دیا ہے کوئی یہ نہ سمجھے جس طرح کے بعض حاسدین
اور بعض گویا کہ ناقدین جن بیچاروں کو خود کوئی علم نہیں ہے. اس دور میں ایک ہی شخص پیدا ہوا جس کا نام سرفراز گکھڑوی تھا. اب تو نہیں ہے خیر وہ، لیکن اس شخص نے جتنا علامہ اسماعیل حقی کو بدنام کیا کہ یہ تو یہ ہے وہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جن کی کتابیں پڑھ کر بندہ سمجھے کہ تفسیر کا بھی ایک باب نہیں پڑھا، ایسی علمی شخصیت کا مذاق اڑانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود علمی عرفان سے دوری ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے دین سے موافقت اور واقفیت مرحمت فرماتا ہے. آج سے کئی سو سال پہلے آپ کا گزر ہوا عرب کے علماء صوفیہ اجلہ آپ کی تفسیر کو ماخذ بناتے ہیں. بڑی پیاری بات نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے، جیسا جنید بغدادی کا میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ صوفیہ اور اجلہ محدثین کے واقعات کیوں ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. فرمایا یہ ایسا لشکر ہے کہ مصائب و آلام اور مشکلات کی جتنی پختہ چٹان ہو یہ اس کو بہا کر لے جاتی ہے. اس لیے ہم مریدین کو اور اپنے طالبین کو بزرگان کے واقعات پیش کرتے ہیں کہ جو واقعہ خود انہیں نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، دین پر استقامت کے لیے انہیں مضبوط کرتا ہے، انہیں ابھارتا ہے، جو طرز قرآن کا بھی ہے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تفسیر کے ساتھ عرض کیا. حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت، میں نے اس پر کافی تفاصیر دیکھی، لیکن اس دن کی جاذبیت کی جس سے دلوں کو، جس طرح کہ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی کتاب الرقاق آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر سیاہ میں بھی ہے کہ دلوں کو نرم کر دینے والی بات، رقیق کر دینے والی بات، یا حدیث کے اندر بھی سرکار کے فرامین کہ سخت دل وہاں پر گویا کہ نرم ہو جاتے ہیں. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے جو کثرت سے دعا کرتے تھے، ان کے کسی ساتھی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ہر دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا نہیں، ایسا مجھے بظاہر نظر نہیں آتا کہ جو میں نے دعا کی ہے وہ فوراً میرے سامنے قبولیت کے طور پر نظر آئے. پھر حدیث پاک نبی پاک کی انہوں نے پڑھ کے سنائی. فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی دعا کر کے بھول جائے اس کی دعا جلد مقبول ہو جاتی ہے. جو دعا کر کے بھول جائے اس کی دعا جلد مقبول ہو جاتی ہے. جو دعا کر کے اس بات پر اصرار کرے تو پھر اس کی دعا کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں. ایک تو یہ کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ دے دے، تو چاہتا ہے تو یہ دے دے. نبی پاک نے اس انداز کو بھی پسند نہیں فرمایا. سرکار نے فرمایا کہ اس اللہ پر کسی کا جبر نہیں ہے کہ اگر تو چاہے کسی سے پوچھ کر دے دے، ایسا نہیں. فرمایا خدا سے عزم سے مانگ، یا اللہ تو دے دے، تو مجھے بخش دے، تو نے مجھے بخش دیا. فرمایا عزم اور اعتماد کے ساتھ اگر خدا سے مانگو گے، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. فرمایا نہیں اگر تو چاہتا ہے، اگر تو نے چاہا، تو نبی پاک نے اس جملے کو پسند نہیں فرمایا. سرکار فرماتے اعتماد کے ساتھ، عزم کے ساتھ دعا کرو کہ مولا بخش دے، مولا میری مغفرت کر دے. اور ختم کرتے وقت یہ کہہ کہ مجھے یقین ہے کہ تو نے مجھے بخش دیا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب و مقبول ہو جاتی ہے؟ فرمایا دیکھیں کہ دعا کر کے تو میں بھول جاتا ہوں، اس لیے کہ جب آپ دعا کر کے بھول جائیں گے تو بس اسی کے استجاب اور مقبولیت کا ذریعہ وہ بن جاتی ہے. جو بندہ دعا کر کے بھول جائے تو بس وہ سمجھ لے کہ اس کی دعا اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ انقریب فرشتے اللہ کے اذن سے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے اس کے قریب آ رہے ہیں. جو اپنی دعا کر کے اس کو یاد رکھتا رہتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ صوفیہ نے یہ بھی دیا ہے کہ جس طرح کہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے اور سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا. تو فرمایا بس بات یوں ہی سمجھ لیجئے آپ کہ جب نیک چیز جو آپ نے دل سے مانگ لی ہے، جس سے مانگی ہے، اس کے سمیع ہونے پر بھی آپ کا یقین ہے، اس کے بصیر ہونے پر بھی آپ کا یقین ہے، اس کے قادر مطلق ہونے پر بھی آپ کا یقین ہے، وہ کن کہہ کر چیز کو منصہ شعود پر لے آتا ہے، اس پر بھی آپ کا یقین ہے. تو پھر اتنی بھاری بھرکم ذات کے لیے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کر کے بھول جاؤ، اس لیے کہ یاد تو اس کو دلانی پڑتی ہے کہ جس کی فائل پر کوئی دوسری فائل رکھ دے، تو اسے یاد ہی نہیں ہے. جب سیکرٹری صاحب سے کہیں کہ ابھی آپ یاد دلا دیجئے، یہ پرچی لگوا دیجئے کہ تاکہ ہماری فائل اوپر آ جائے. تو یہ تو نااہل لوگوں کے لیے سارے طریقے وضع کیے گئے ہیں کہ جنہیں اپنے منصب کا گویا کہ اعتبار نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. جب عالم الغیب و شہادہ ہے، جب جہاں وہ جبار ہے وہاں وہ رحیم ہے، جہاں پر اس کے قہر پر اس کی رحمت غالب آئی ہے تو اس کی خدمت میں درخواست کر کے بھول جانا چاہیے. اور جو بھول جاتا ہے وہ اسی سے خوش ہوتا ہے کہ اسے مجھے میری عطا پر بھی یقین ہے اور میرے علم پر بھی یقین ہے. پھر فرمایا کہ نہیں پھر بھی آپ بتائیے. فرمایا کہ آپ کی دعا اگر سامنے قبولیت کے طور پر نظر نہیں آتی تو کیا پھر بھی آپ شکر کے جملے ادا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں پھر بھی میں رب کا شکر کرتا ہوں. فرمایا یہ عجیب بات ہے حضور، کیونکہ یہ باتیں علماء ظاہر میں بندہ ڈرتا ہے بات کرنے کے لیے.
وہ کہتے تم نکل جاؤ میری مجلس سے، تم ایسے ہو جاؤ۔ صوفیہ کے نزدیک طالب نہیں ڈرتا پوچھنے میں، اور نہ صوفیہ اس کو بھگاتے ہیں، اس لیے کہ صوفیہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جتنی گندگی ہے جلدی سے باہر آ جائے۔ نفسیاتی ڈاکٹر بھی اگر کسی پاگل کا علاج کرتا ہے تو پہلے اس کی سنتا ہے، سن کے جو اصلاح کے پوائنٹس ہے اس کو نوٹ کرتا ہے، پھر اس جگہ پر آ کر اس کے سسٹم کو درست کرتا ہے۔ یہی تبلیغ کا انداز صوفیہ کا ہے، پہلے اگلے کی ساری باتیں ان کے دلوں سے نکالتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بالکل بولو، کوئی حرج نہیں ہے، تم تو سوال کر رہے ہو۔ تو کہنے لگا کہ حضور جب آپ کی دعا مقبول ہی نہیں ہوتی ہے، بظاہر آپ کے جو آپ کہتے ہیں سامنے نظر نہیں آتی ہے اس حوالے سے، تو پھر شکر اور تعریف کی کیا بات ہے؟ تو بڑی پیاری بات علامہ اسماعیل حقی اصلاح کی نقل فرماتے ہیں، فرمایا میں شکر خدا کا اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے سامنے وہ نعمت نظر نہیں آئی ہے اور جلدی سے وہ آ جائے تو میں اس لیے شکر کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، میری نیت یہ نہیں ہوتی، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ مولا تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے دربار سے ہٹا کر کسی اور جگہ نہیں لگایا۔ میں اس استقامت پر گویا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ جس طرح کہ گزشتہ دن ہم نے قرآن میں ایک بات آپ کی خدمت میں بھی عرض کی تھی کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میری زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، دل تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ فرمایا خاموش ہو جا، تجھ پر کوئی خدا کا کم کرم ہے کہ خدا نے تیرے جسم کے سارے اعضاء میں سے تیرے ایک عضو کو تو کم سے کم اپنی اطاعت کے لیے قبول کر لیا۔ تیرے جسم کے تمام اعضاء میں سے تیرے ایک عضو کو تو اپنی اطاعت کے لیے مقبول کر لیا۔ فرمایا اس پر تشکر کے جملے کہیں۔ آخری ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ ہمارے علاقے سے ایک بزرگ ہیں، اس کے والد، نوجوان کے والد بھی اس بزرگ کا قصہ کرتے تھے کہ اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے حج کو کبھی ساقط کیا ہو، اس کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو، سفر کا پیسہ ملا تو سواری پر چلا گیا، نہیں ملا تو پیدل سفر کیا، لیکن اس نے حج پابندی سے کیا۔ تو اس کے قصے بھی بڑے مشہور تھے۔ جب یہ نوجوان ایک دن اس کو شرف ملا کہ باپ دادا سے جن کے بارے میں سنا کرتا تھا، آج اسی شخص کے ساتھ، اس سفید ریش کے ساتھ وہ حج میں شامل ہے۔ جب یہ دونوں مسجد حرام کے اندر پہنچتے ہیں تو بوڑھے شخص نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے لبیک اللہم لبیک۔ تو اس نوجوان کے دل پر آواز آئی لا لبیک لا لبیک لا لبیک، کوئی تمہاری حاضری مقبول نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، کوئی تمہاری حاضری مقبول نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے اس سے کہا، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، سفید ریش سے